السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ کلاس اسلامیات میقات سوم با FA4 کے لیے ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز، وضو کے فرائض۔ کیا؟ وضو کے فرائض۔ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں۔ میرے پیارے بچوں، اچھی طرح سے سمجھ لو اور اچھی طرح سے وضو کے فرض یاد کر کے وضو کو اچھی طرح کرنا سیکھیں۔ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض۔ فرض کا مطلب ہے جن چیزوں کو دھونا ضروری ہے کہ اگر ان کو نہ دھویا، ان اعضاء کو نہ دھویا یا ان میں سے کوئی تھوڑا بہت خشک رہ گیا، پورا نہیں دھلا تو وضو نہیں ہوگا۔ نمبر 1، پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 1، پورا چہرہ دھونا، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کلو سے دوسرے کان کلو تک پورا چہرہ دھونا فرض ہے۔ اس لیے ایک فرض کیا ہوا؟ پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اور نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرض ہیں۔ چہرہ، دونوں ہاتھ کوہنیوں تک، چوتھائی سر کا مسح اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ کمپلسری ہے، ان کو دھونا ہی پڑے گا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک عضو چھوڑ دیا، ہم نے چہرہ دھو لیا، سر کا مسح نہیں کیا، یا دونوں پیر نہیں دھوئے، یا ان میں سے کچھ چھوٹ گیا، تو کیا وضو ہو جائے گا؟ وضو نہیں ہوگا۔ دیکھیے، یہ تو وہ ہے جو ضروری ہے، لیکن ہم جو وضو کرتے ہیں وہ سنت طریقے پر کرتے ہیں، یعنی اس کو اور اچھی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور اچھی طرح سے کرنا ہم کو سکھایا۔ وہ کیسے؟ کہ پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئیں، اس کے بعد اچھی طرح سے کلی کریں 3 مرتبہ، پھر ناک صاف کریں اچھی طرح سے، پھر چہرہ دھوئیں 3 مرتبہ تاکہ کہیں سے خشک نہ رہے۔ 3 بار میں خوب اچھی طرح سے دھل جائے گا انشاءاللہ، پھر کہیں سے خشک نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت پورے سر کا مسح کرنا، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا 2 یا 3 مرتبہ، تو یہ سنت ہے دھونا۔ تو ہم عموماً جو وضو کرتے ہیں وہ سنت طریقے پر کرتے ہیں، یہ اور بھی اچھی بات ہے، لیکن کم از کم یہ 4 کام تو ہمیں کرنے ہی ہوں گے۔ چہرہ، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت چوتھائی سر کا مسح اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ ان کو اچھی طرح سے یاد کر لیں اور عمل بھی کریں۔ آگے دیکھیے دعا۔ وضو شروع کرتے وقت پڑھیں۔ جب ہم وضو شروع کریں گے تو اس سے پہلے پڑھیں گے بسم اللہ والحمد للہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کریں گے۔ اگر کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تب بھی ٹھیک ہے، البتہ یہ دعا حدیث میں آئی ہے کہ ایسے جب ہم وضو شروع کریں تو پہلے بسم اللہ والحمد للہ
یعنی شروع اللہ کے نام سے، اور تمام تعریفیں بھی کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وضو کے دوران پڑھی جانے والی دعا، دیکھیے یہ لفظ وضو ہوتا ہے، وضو نہیں، وضو، واو کے اوپر کیا؟ پیش، وضو، کیا؟ وضو۔ وضو کے دوران پڑھی جانے والی دعا، یعنی ہم وضو بھی کرتے رہیں گے اور یہ دعا بھی پڑھتے رہیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ وضو کرتا ہے اچھی طرح سے تو اس کے گناہ دھلتے رہتے ہیں، جو گناہ ہاتھوں سے کیے، آنکھوں سے، تو وہ گناہ دھلتے رہتے ہیں۔ تو وضو کرتے وقت ہم یہ دعا پڑھیں گے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ہجے کیجیے، اچھی طرح سے آپ کو پڑھنی آ جائے گی۔ حمزہ لام زبر ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ، ہا میم پیش ہم، اللہم، میم غین زبر مغ، اللہم اغفر، فا را زیر فر، اللہم اغفر، لام یا زیر لی، اللہم اغفر لی، ذال نون زبر زن، با یا زیر بی، ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی، واو زبر و، واو سین زبر وس، وس، سین عین زبر سع، ووسع لی، لام یا زیر لی، ووسع لی، فا یا زیر فی، دال الف زبر دا، فی دا، را یا زیر ری، فی داری، ووسع لی فی داری، واو زبر و، با الف زبر با، وبارک، را کاف زیر رک، وبارک لی، لام یا زیر لی، وبارک لی، فا یا زیر فی، را زا زیر رز، قاف یا زیر قی، رزقی، وبارک لی فی رزقی، اللہم اغفر لی ذنبی۔ اس کا مطلب ہے اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ جب ہم وضو کریں گے اللہ سے کیا دعا کریں گے؟ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، ووسع لی فی داری، اور میرے لیے میرے گھر میں وسعت عطا فرما۔ وسعت عطا فرما یعنی اللہ تعالی رزق کی تنگی دور کر دے، اللہ تعالی ہمارے گھر کو ہمارے لیے وسیع کر دے، ہمارے گھر کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ جب گھر خیر و برکت کا ذریعہ نہیں ہوتا تو پھر آدمی کا گھر بھی جی نہیں لگتا، وہ ادھر ادھر بھاگتا ہے۔ تو میرے گھر کو میرے لیے سکون کا، آرام کا ذریعہ بنا دے۔ ووسع لی فی داری، اور میرے لیے میرے گھر میں وسعت عطا فرما۔ وبارک لی فی رزقی، اور میرے لیے میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ یہ تینوں چیزیں آدمی کو میسر ہو جائیں تو وہ کامیاب ہے۔ ایک مرتبہ اور دیکھ لیجیے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور میرے لیے میرے گھر میں وسعت عطا فرما، اور میرے لیے میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ تو جب ہم وضو کریں گے یہ دعا اللہ سے کرتے رہیں گے، اور اسی طرح سے دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اس کو بھی جو ہے پڑھتے رہیں گے۔ تو
کبھی اشہد اللہ پڑھیں، کبھی ان الفاظ کے ذریعے سے دعا مانگے، کبھی کلمہ شہادت کے ذریعے سے اللہ کے ایک ہونے کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دیں، تو اس طرح سے ہم وضو کریں۔ جب وضو اچھی طرح سے کریں گے تو پھر نماز بھی اچھی طرح سے قبول ہوگی۔ وضو کو اچھی طرح کرنے سے بہت سارے فوائد ہمیں حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کو اچھی طرح سے وضو کا طریقہ بھی یاد کر لیں، اور جو وضو کی دعائیں ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ یہ F4 میں انشاءاللہ آپ سے سنی بھی جائیں گی، اور یہ صرف F4 کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے یاد کرائی جا رہی ہے کہ آپ پوری زندگی اس کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں۔